کہ یہ امت اپنے بچھڑے پن سے اور فرقے واریت سے اور حلقے واریت سے اسی وقت نکلے گی جب اس کے سامنے قرآن اور سنت اصل ہے اور سیرت رسول اصل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری امت ایک امت ہے، اور نبی نے ایک امت بنائی، انصار و مہاجرین کو جوڑا، اور پھر مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی، اس کا ٹولہ، اور منافقین اور ظاہری مسلمان اور بدو اور جاہل، سب کو جوڑ کے رکھا۔ کبھی آپ نے تفریق نہیں کی، کبھی فرقوں میں نہیں بانٹا، کبھی حلقوں میں نہیں بانٹا، آپ نے سب کو جمع فرمایا۔ اور اسی جامعیت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی، بس وہ یہ دیکھتے تھے کہ بھئی جو بھی صاحب علم ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، آج اس سے اٹھایا، کل دوسرے سے اٹھایا، پرسوں تیسرے سے اٹھایا، کبھی مسئلہ ابن عمر سے پوچھ لیا، کبھی ابن مسعود سے پوچھ لیا، کبھی ابن عباس سے پوچھ لیا گیا، کبھی معاذ بن جبل سے پوچھ لیا گیا، یعنی کسی صحابی سے اگر کوئی بات مل رہی تو بس ٹھیک ہے۔ یہی مزاج بنایا جانا ہے پھر سے، کیونکہ یہ امت اپنے بچھڑے پن سے اور فرقے واریت سے اور حلقے واریت سے اسی وقت نکلے گی جب اس کے سامنے قرآن اور سنت اصل ہے اور سیرت رسول اصل ہے۔ اگر یہ چیز اصل ہوتی تو آج یہ مصیبت نہ آتی جو مصیبت نپور شرما کے ایک بیان کے بعد سامنے آئی، اور احتجاج اور مظاہرے اور ہنگامے شروع ہوئے، اور یہ نعرے لگائے جانے لگے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تھن سے جدا، سر تھن سے جدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، یعنی یوں کہیے کہ آپ غیر مسلموں کے علاقے میں رہے، تو وہاں تو آپ نے پتھر مارنے والوں، ستانے والوں، اذیت دینے والوں، گالیاں دینے والوں کے خلاف ایک سخت لفظ بھی نہیں کہا، صبر کا رویہ اختیار کیا، اور آپ کے صحابہ نے بھی صبر کا رویہ اختیار کیا اور دعوت کا کام کیا، ان کو اسلام سے متعارف کرایا۔ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں میں وہ لوگ جن کا ایمان پکا نہیں تھا، اور وہ بدو جو کبھی نبی سے گستاخانہ بات کرتے تھے، اور عبداللہ ابن ابی قرآن میں حوالہ اس کی گستاخیوں کا دیا گیا ہے، بدماشیوں کا دیا گیا ہے، یہ سب نبی کے پاس آتے تھے، ملتے تھے، نبی ان کا اکرام کرتے تھے، ضیافت فرماتے تھے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ گلیر ہے اور یہ ایسا بدماش ہے، اس کو نمٹا دو، کبھی نہیں ہوا۔ اور مسلسل جب تک موت نہیں ہو گئی عبداللہ ابن ابی کی، وہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا، بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہودی آتے تو کہتے السلام علیکم، سب نے پڑھا ہوگا تفسیر میں السلام علیکم، یعنی وہ زبان کو توڑ مروڑ کر ایسا کہتے تھے کہ جس کے معنی ہوتے تھے تجھے موت آئے، تجھے موت آئے۔ اور بعض صحابہ کو غصہ آتا تو کہتے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، تو نبی فرماتے دیکھو میں نے جواب تو دے دیا نا، میں نے کہا وعلیک، میں نے کہہ دیا وعلیک، بس جاؤ تم پر۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر جب یہ سنا تو غصے میں کہہ دیا علیک السام والموت واللعنہ، تجھے موت آئے، تجھ پر لعنت۔ تو نبی نے منع کیا، نہیں یہ زبان استعمال مت کرو، میں نے جواب دے دیا وعلیک کہہ کر، بس۔ تو اب اگر یہ اتنی بڑی گالی اور ایسے الفاظ کا استعمال اس قابل ہوتا کہ گستاخی رسول تو کھلی طور پر ہے، تو ایک فرمایا جاتا ہے اس کو کاٹ کے پھینک دو، کبھی نہیں ہوا۔ قرآن نقل کر رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اور قرآن ہی نقل کر رہا ہے کہ وہ نبی کے پاس آتے ہیں تو لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کبھی کہتے ہیں اسمع غیر مسمع، اور کبھی کہتے ہیں راعنا، یعنی ذرا سنیے خدا آپ کی سماعت ختم کر دے، اور کہتے ہیں راعنا، وہ ہمارے چرواہے۔ تو نبی کی مجلس میں گالی کے الفاظ ذو معنیین استعمال کرتے ہیں۔ کبھی نہ کسی صحابی نے یہ کیا کہ پکڑ کر گھسیٹ کے ان کو لے گیا ہوں، گریبانی پکڑ لیا ہو، سب سن رہے ہیں اور تحمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی سیرت مکی دور میں بھی ہے، مدنی دور میں بھی ہے، اور کثرت سے واقعات پیش آتے رہے۔
جنہوں نے نبی کی شان میں بڑی گستاخیاں کی، لیکن نبی ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیتے رہے۔ قرآن بھی یہی کہتا رہا، نبی بھی اسی پر عمل کرتے رہے۔ جو واقعات نقل کیے جاتے ہیں کعب ابن الاشرف کے اور عبداللہ ابن ابی الحقیق کے، میں ان کا سب سے زیادہ واقف کار ہوں، 10 سال میں نے کتاب المغازی پڑھائی ہے۔ یہ کیسز دوسرے ہیں، یہ حربیوں کے کیسز ہیں، یہ مفسدوں کے کیسز ہیں، یہ دشمنوں کے ساتھ سازشوں کے کیسز ہیں۔ نبی کو برا کہہ دیا، یہ اصل اس میں نہیں ہے۔ سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور جنہوں نے محققانہ لکھا ہے ان کو پڑھنا چاہیے۔ جو جاہل جپٹ قسم کے لوگ ہیں، پاکستان میں زیادہ جاہل ہیں اور انڈیا میں بھی جہالہ موجود ہیں، وہ نہ سیرت کے مواقف کو سمجھ پاتے ہیں اور وہ نہ نبی پاک علیہ السلام کے فیصلوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ ان کے جو کیسز ہیں یہ یہودی ہیں، اور ان کے کیسز بالکل الگ ہیں۔ وہ جیسے جنگجویانہ موقف ہوتا ہے اور جو سازشیں ہوتی ہیں بیانک، ان کے خلاف کارروائی اس لیے کی گئی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ نبی کو برا کہہ دیا تھا۔ نبی کو برا کہنے والے سینکڑوں مدینہ منورہ کے وہ منافق تھے جو حضور کے صحابہ میں شمار ہوتے تھے اور حضور کی خدمت میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، جمعے کی نماز بھی پڑھتے تھے، اور آ کر اس طرح حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اس طرح آداب بجا لاتے تھے اور جھکتے تھے کہ گویا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، پیر چومنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ سازشی لوگ ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کام کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام ان کے خلاف کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو سزا دو، ان کو سبق پڑھا دو، ان کی چھٹی کر دو، کبھی نہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جو لوگ کچھ فتووں کی کتابیں اور کچھ علماء کی کتابوں کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ گستاخ نبی کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، وہ متشدد ہیں، جاہل ہیں، اور انہوں نے قرآن اور سنت کو ترک کر کے اقوال کو اختیار کیا اور اپنے اپنے دور کے مفتیوں کی تحقیقات کو اختیار کیا۔ اس سے بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ الزام لگاتے ہیں، ظاہر ان کو موقع ملتا ہے کہ یہ سب مدرسے سے پل پل کر آ رہے ہیں، یعنی مدرسے میں جو پڑھائی جا رہی ہے اس میں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یہ مرجی ہے، یہ جہمی ہے، یہ کرامی ہے۔ امت کو بانٹنے کا کام فتنہ پروروں نے کیا ہے، اور حضور نے فرما دیا تھا کہ جو یہودیوں نے کیا، جو عیسائیوں نے کیا، تم بھی وہ کر کے رہو گے۔ اور جب فرقوں کی بات فرمائی تھی تو وہ بھی اسی تمہید کے ساتھ کہ یہودی اور عیسائی فرقوں میں بٹے، تم بھی بٹو گے۔ تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہاں تم کرنا، یہودیت اختیار کرنا، عیسائیت اختیار کرنا، میرا مسلک چھوڑ دینا، میری سیرت چھوڑ دینا، بدماشیاں کرنا، غنڈہ گردی کرنا، لڑنا، تشدد کو اختیار کرنا، اور میرا ہی نام لے کر مجھے بدنام کرنا۔ نام میرا لے رہے ہو، اس کے بعد مجھے پیش کر رہے ہو ہندوؤں کے سامنے، جینیوں کے سامنے، بدھسٹوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، اس طرح پیش کر رہے ہو کہ میں نے کہا جو مجھے گالی دے اس کی گردن کاٹ دو۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام گویا کہہ رہے ہیں، اپنی قبر سے کہہ رہے ہیں، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی کے ساتھ ظلم ہے، یہ نبی پر اتہام ہے، یہ نبی کی سیرت کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ اس لیے یاد رکھو، خاص طور پر مدارس کے طلباء سے کہتا ہوں کہ فتووں کی کتابوں سے دور رہنا، اور اسی طرح جو علماء کہتے ہیں ان سے ذرا دور رہ کر یہ دیکھنا ہمیشہ براہ راست قرآن کیا کہتا ہے، پھر دیکھنا کہ حضور کی حدیثیں کیا کہتی ہیں۔ جب تم اس رویے کو اختیار کرو گے تو تمہارے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں عید کی نماز ہوگی۔ اب عید کی نماز تو 2 رکعت ہے، لیکن اس میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری میں 5 تکبیریں ہیں، یا پہلی میں بھی 3 ہے اور دوسرے میں بھی 3 ہے۔ دونوں قول ہیں، دونوں صحابہ سے منقول ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی اس کو اختیار کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی اس کو اختیار کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سمجھایا۔ ایک طرف حضرت شاہ صاحب نے ان پر تنقید کی جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور سلفی کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ائمہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ الگ دوسری جہالت ہے، دوسرا تشدد ہے، اندھا پن ہے۔ اور جو لوگ ائمہ فقہا کے مقلد بنتے ہیں کہ صحیح حدیث کے سامنے آنے کے بعد بھی
لڑائی لڑتے ہیں، فتوے اٹھا کے لاتے ہیں، علماء کے بیانات اٹھا کے لاتے ہیں، یہ بھی در حقیقت اسلامی قانون سازی کے نظام میں ایک مشرکانہ عمل کر رہے ہیں اور ایک جاہلیت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو نماز کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ قربانی کا ہے، حکومت کی طرف سے بہت سی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ ایسی اگر کوئی پابندی ہے کہ جس پابندی سے شریعت کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، مثلا گھر میں قربانی نہ کی جائے اگر یہ پابندی ہے، اور کھلے میں نہ کی جائے اگر یہ پابندی ہے، تو اس پابندی کو قبول کرنا چاہیے، اور جہاں قربانی کا رجسٹرڈ نظام ہے وہاں پر قربانیاں کروانا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور حل بہرحال موجود ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہیے جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے لاقانونیت کا عمل سامنے آئے، اس سے بچنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جاتی تھی، بس ایک گھر ہے اس میں 10 آدمی ہے، 15 آدمی ہے، کم ہے بیش ہے، ایک قربانی گھر کی طرف سے ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے میزبان مدینہ منورہ میں رہے ہیں اور سب سے زیادہ انصار میں سب سے زیادہ حضور سے واقف ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اس کو نقل کرنے والے امام مالک ہیں، موطا میں حدیث کو صحیح سند سے نقل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مزید آگے کہہ رہے ہیں کہ یہی عمل چلتا رہا، ثم تباہ الناس بعد ذلك، اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور اپنے فخر کا اظہار کرنے اور اپنی دولت و ثروت کی نمائش کرنے کے لیے قربانیوں کی بڑی کثرت شروع کر دی۔ کب ایک ایک گھر میں 4 ہو رہی، 5 ہو رہی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو نظام تھا عہد نبوی میں جس کو ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں وہ کافی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بہرحال یہ حجت ہے، اس کے خلاف فتوے ملیں گے آپ کو، لیکن ان فتووں کو ایک کنارے رکھ کر یہ کہیے کہ حضور کے میزبان ابو ایوب انصاری کی حدیث امام مالک صحیح سند سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ترجیح، علماء کے نزدیک ترجیح اسی کو حاصل ہے کہ قربانی مستحب ہے، سنت ہے، فرض واجب نہیں۔ دونوں قول ہیں، لیکن بہرحال یہ قول بھی ہے اور قوی قول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ کہیں حضور نے وجوب کا لفظ اختیار نہیں فرمایا۔ اگر واجب ہوتا تو واجب جیسے نماز ہوتی ہے تو جس پر واجب ہے اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے تو اب مسئلہ یہ نہیں ہوا کہ فرد چیک کیا جائے گا، ہر فرد کو نماز پڑھنا، ایک آدمی نماز سب کی طرف سے تھوڑی پڑھ لے گا، وتر کی نماز بھی ایک آدمی سب کی طرف سے تھوڑی پڑھ لے گا۔ تو ترجیح اسی کو ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے، اگرچہ جو قول احناف کے یہاں چلا آ رہا ہے اور بھی دیگر حضرات کے یہاں وہ وجوب کا قول ہے، لیکن وہ حجت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تفصیلات ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، بالکل کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور جو بھی قربانی کر سکتا ہو، چاہے وہ صاحب نصاب ہو چاہے نہ ہو، جو کر سکتا ہے بڑی اچھی بات ہے، مستحب بات ہے، سنت ہے، حوصلے کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے، وہ قربانی کرے، منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن مظاہرے کے لیے، نمائش کے لیے، فخر کے لیے اور بازاروں جا کر گراں اور موٹے بکرے لا کر گویا محلے میں ایک تماشا کرنے کے لیے جو شخص کر رہا ہے اس کی قربانی مقبول ہی نہیں ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، قربانی خالص اللہ کے لیے ہونا ہے، خالص نیت کے ساتھ ہونا ہے، اور اس میں کوئی کسی طرح کا کھوٹ کپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اللہ کے پاس نہ قربانی کا گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، تمہارا تقوی ہے، اس کو دیکھیں گے اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اجازت دی گئی ہے، اس لیے بلا وجہ تشدد والی پالیسی اختیار کر کے ہر شخص کو چیک کرنا، زکوٰۃ اس پر اگر واجب ہے تو قربانی واجب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے عورتوں پر قربانی واجب نہیں،
کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ اپنی قربانی کرتی ہوں، حضرت حفصہ اپنی قربانی کرتی ہوں، اور اسی طرح دیگر امہات المومنین کرتی ہوں اور صحابیات کرتی ہوں۔ جو بھی ذکر ہے قربانی کا تو اس میں مردوں کا ذکر، اور جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ قربانی کر دیتا تھا، اور ایک قربانی بھی کافی ہوتی تھی۔ آگے چل کر اگر اور لوگ بھی قربانی کرنا چاہیں تو کریں۔ جیسے ترجیح اس کو حاصل ہے کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، ترجیح اسی کو حاصل ہے۔ میں مشکات کی شرح لکھ رہا ہوں، کتاب الزکوٰۃ میں لکھ چکا ہوں، شائع ہو چکی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے دلائل کے ساتھ میں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایسے مسائل ہیں کہ ہمارے ہاں جو مفتا بھی کہلاتے ہیں، فتویٰ دے دیا، ارے بھائی تو ہم اللہ ہو گئے، تم رسول اللہ ہو گئے، بھائی پلٹ کر آنا ہے وہاں، ہمارا جھگڑا ہے تم سے، اور اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، رسول اللہ کی، اور اولو الامر کی جو تم میں سے ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا جھگڑا ہے، اگر تم نہیں مان رہے ہو اس کی بات، جو بڑا امام ہے، بڑا محدث ہے اور بڑا عالم ہے اور بڑا مفتی ہے، ان سے جھگڑ رہے ہو تم۔ نبی کے دور میں فرمایا جا رہا ہے صحابہ سے کہ تم اگر جھگڑا کر رہے ہو میرے امیر سے تو تمہیں حق ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آئیے اللہ اور رسول کی طرف آئیے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک علمی بحث ہوگی، اور کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ دوسری چیز کو ترجیح دے کہ اس کے نزدیک فلاں حدیث راجح ہے اور اس پر مسئلے کی بنا ہے، تو اس کو بھی حق ہے اور دوسرے کو بھی حق ہے۔ کسی ایک کو زبردستی پابند کرنا کسی مسلک کا، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور 4 صدی کے اواخر سے یہ عمل شروع ہوا۔ اور صرف اتنا نہیں کہتے بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی تو اتنی سخت باتیں کہتے ہیں مفتیوں کے بارے میں اور فقیہوں کے بارے میں کہ انہوں نے دنیا داری کا دھندا بنا رکھا ہے، یہ غلط قسم کے فتوے دیتے رہے اور اپنے فتوے چلاتے رہے، یہ صحیح طریقہ کار نہیں تھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے حکام کا تقرب چاہا اور یہ چاہا کہ عدالتوں میں ان کا تقرر ہو، اس لیے انہوں نے وہ طریقہ کار اختیار کیا دنیا دارانہ۔ یہی بات امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھی ہے، اور یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہمارے ہندوستان میں علوم اسلامیہ کے مجدد ہیں اور پورے تمام مسلمانوں کے مرجع ہیں، اور چاہیے تھا ہمارے مدارس کو چاہیے تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب پڑھاتے، حجت اللہ البالغہ بھی پڑھاتے، اور موطا کی جو شرح عربی میں مصوّع ہے اس کو پڑھاتے، اور جو مصفہ شرح فارسی میں ہے اور فارسی نہیں پڑھتے میں نے اس کا عربی میں ترجمہ کر دیا اس کو پڑھاتے۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب نے جو صحابہ اور تابعین وغیرہ کے اختلاف آراء کے بارے میں کتاب لکھی ہے الاعتدال، اس کو پڑھاتے، اور اسی طرح عقد الجید جو تقلید اور عدم تقلید کے بارے میں رسالہ حضرت شاہ ولی اللہ کا، اس کو پڑھاتے۔ اگر ایسا کرتے تو صورتحال دوسری ہوتی، اور حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ امت میں جس طرح ملوکیت کے نتیجے میں مصیبتیں آئیں، صاف لکھا ہے، اسی مقام پر لکھا ہے کہ جیسے خلافت راشدہ کے بعد ظلم ہوا، زیادتیاں ہوئیں اور غلط راستے پر امت کو ڈال دیا گیا اور ملوکیت کا نظام قائم کیا گیا، اور اس کے بعد بگاڑ بڑھتا چلا گیا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ حکمرانوں میں یہ اہلیت نہیں رہی کہ وہ لوگوں کے فیصلے کرتے، تو انہوں نے علماء کو لیا، اور یہ علماء حکومت کے علماء بن گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے پھر فتوے وہ دیے جانے لگے جو حکام کے مطابق ہوں، اور اس سے دین میں تحریف کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور دوری بڑھتی چلی گئی۔ یہ سارا نقصان اسی وجہ سے ہوا کہ قرآن اور حدیث جس کو سامنے رکھنا چاہیے تھا اور فیصلہ اسی کی بنیاد پر کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ لہذا حضرت شاہ صاحب نے ما حدث فی الناس بعد المئۃ الرابعہ فرمایا ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشمالا وحدث فيهم امور، یعنی یہ جو صدیاں گزری، ان صدیوں کے بعد عنوان ہے کہ 4 صدی کے بعد یعنی 5ویں صدی میں پھر وہ چیزیں آئیں کہ لوگ تتر بتر ہو گئے، کوئی دائیں طرف جا رہا ہے، کوئی بائیں طرف جا رہا ہے، اور علم فقہ میں اختلافات پیدا کیے۔ اور حضرت امام غزالی نے، شاہ صاحب کہتے ہیں حضرت امام غزالی نے بھی لکھا
لکھا اور شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لمن قرض عہد الخلفاء الراشدین المہدیین افضت الخلافۃ الی قوم تولوها بغیر استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والاحکام فاضطروا الی الاستعانۃ بالفقہاء. تو فرمایا کہ خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا تو پھر حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی جن کو حق نہیں تھا، جو حکومت کے ذمہ دار بغیر حق کے ظالمانہ طور پر بن گئے، اور جن کو نہ فتاویٰ کا علم تھا نہ شرعی احکام کا علم تھا. انہوں نے پھر علماء کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو علماء واقعی برحق ربانی تھے وہ ان سے بھاگے، لیکن دوسری طرف وہ علماء جن کو دنیا چاہیے تھی، تنخواہیں چاہیے تھیں، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کو شاہی دربار میں مقام ملے، انہوں نے پھر ان کے ساتھ رہنا قبول کیا، اور پھر بڑی قیل و قال اور اشکال اور جواب کا وہ طریقہ اختیار کیا گیا جو ابتدائی دور میں نہیں تھا. اور بعض بادشاہوں کے شوق تھا کہ مناظرہ کروائیں، تو مناظرے کروائے گئے، اور فقہا اس راستے پر پڑ گئے، اور پھر آپس میں اختلاف اور دلائل کا توڑ، یہ سلسلہ شروع ہو گیا. نتیجہ ہوا کہ لم انہم اطمئنوا بالتقلید ودب التقلید فی صدورہم دبیب النمل وہم لا یشعرون. بس وہ پھر تقلید پر مطمئن ہو گئے، اور تقلید اس طرح سے ان کے سینوں میں داخل ہو گئی جیسے چیونٹیاں رینگ کر کہیں پہنچ جائیں. یہ ان کا حال ہوا، اور پھر آپس میں لڑتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے رہے، اور جھگڑے آپس میں ہوتے رہے، اور قاضی ظلم کرتے رہے. یہ سب شاہ صاحب لکھ رہے ہیں. تزاحم الفقہاء وتجادلهم وأيضا جور القضاة، قاضیوں نے ظلم کیا، اور جہل رؤوس الناس واستفتاء الناس من لا علم له بالحدیث، عام لوگوں میں جہالت پھیل گئی اور لوگ فتویٰ ان سے لینے لگے جن کو حدیث کا علم نہیں. تو پھر اس کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ یہ کہ امت تباہی کے راستے پر پڑ گئی. اور پھر یہ فتنہ جو ہے آپس کے اختلاف کا، مسلکی اختلافات، فقہی اختلافات، یہ کانت قریبۃ من الفتنۃ الاولی حین تشاجروا فی الملک. جس طرح انہوں نے بادشاہت اور خلافت اور عمارت کے بارے میں جھگڑے کیے، ظالموں نے جھگڑے کیے. وانتصر کل رجل لصاحبہ فکما اعقبت تلک ملکا عضوضا ووقائع سماء عمياء فكذلك أعقبت هذه جهلا واختلاطا وشكوكا ووهما ما لها من أرجاء. تو جیسے اختلاف اس وقت ہوا جب خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا گیا اور کاٹ کھانے والی ملوکیت اور بادشاہت کو پیدا کیا گیا، تو لوگ اندھے بہرے اور گونگے بن گئے. اور اسی طرح یہ جو جھگڑے کیے گئے فقہ کے میدان میں اور فقہی مسالک میں، ان سے جہالت عام ہو گئی اور جھگڑے پیدا ہوئے اور شکوک و شبہات کا وجود ہوا. اور پھر اسی طرح لوگوں کا حال ہو گیا کہ نشأت بعدهم قرون على التقلید الصرف ولا يميزون الحق من الباطل ولا الجدل عن الاستنباط. حالت یہ ہو گئی کہ بس تقلید کے ایسے پابند ہو گئے کہ اب حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت ختم ہو گئی. بلکہ جو فقیہ 4 صدی 5ویں صدی کے فقیہوں کا عام طور پر یہ حال ہو گیا. فالفقیہ یومئذ هو السرسار المتشدق الذي حفظ اقوال الفقهاء قویها وضعیفها من غیر تمییز وسردها بشقشقة صدقیہ. فقیہ وہ بن گیا جو لفاظی کرنے والا، باتیں بنانے والا، تعویل کرنے والا، فقہا کا قول رٹے ہوئے، اور چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف ہو بغیر تمیز کے اس کو بیان کرنے والا، اور اپنا منہ پھیلا کر اور خوب گہرائی سے الفاظ نکالتا ہے. اس نے اپنے تماشا بنا رکھا ہے. والمحدث من عد الاحادیث صحیحها وسقیمها وحذها كحذ الاسمار بقوة لحییہ. محدث وہ بن گیا جو حدیثیں اٹھا کے رکھے، پنساری، حدیثوں کا پنساری، بس انہیں جمع کر لے، صحیح بھی اور ضعیف بھی اور کمزور بھی اور منکر بھی، اور بس جیسے قصے سناتا ہے ویسے حدیثیں سنانے لگا، خوب اپنے جبڑے ہلا کر. یہ حالت ہوئی.
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی طرح مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے اچھے لوگ بھی تھے لیکن کم تھے، محقق کم تھے، جو مفسر بھی ہوں، محدث بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں، اور جن کے سامنے قرآن بحیثیت دستور کے ہو اور حدیث اس کی شرح ہو، اور جب حدیث پیش کر دی جائے تو پھر اس وقت نہ حنفیت چلے گی، نہ مالکیت، نہ شافعیت، نہ حنبلیت۔ اور دوسری طرف وہ جو بدعت پیدا ہوئی ہے سعودیہ سے جو سپلائی کی گئی سلفیت، یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک فتنہ ہے لوگوں کو لڑامی کرنے اور اس کے بعد محدثین کو فقیہ شمار کرنے۔ سلف کسے کہتے ہیں؟ کون ہے سلف؟ صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، کہاں تک یہ سلف ہیں؟ تو بے پیندے کا لوٹا ہے سلفیت، بے پیندے کا لوٹا ہے جس کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کیونکہ آپ کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں؟ کوئی بات انسان کہتا ہے تو بہرحال حوالہ تو کسی کا دے گا، یہ روایت ہے فلاں کی، یہ قول ہے فلاں کا، یہ فتویٰ ہے فلاں کا۔ سلف کا ہے تو پھر سب کا ہے، لہذا ایک ہی وقت میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں رفع یدین بھی ہے اور عدم رفع یدین بھی ہے، اور ایک ہی وقت، اس لیے کہ سب سلف ہیں اور سلف سے یہ اقوال منقول ہیں، انہیں پہلے صحابہ سے پھر تابعین سے۔ تو اختلاف کا ایک جنگل، اس کا نام ہے سلفیت، ایک جنگل کا نام۔ لہذا ظاہر ہے کہ ایک بے معنی بات ہے اور کوئی مسلک نہیں ہے، یہ صرف ایک جھگڑے کے لیے ایک نام اختیار کیا گیا، اور پوری دنیا میں ان کے ذریعے جو جھگڑے پیدا ہوئے ہر جگہ، علماء کے خلاف، متکلمین کے خلاف، صوفیہ کے خلاف، اسلامی تحریکات کے خلاف، ہر جگہ دیکھیں گے کہ فتنہ پرور کوئی ایسا شخص ہوگا جو سلفیت کا، جو سعودیہ کا ایجنٹ ہے اور وہ انتشار کے لیے پیدا کیا گیا، اس کو تیار کیا گیا، وہ یہی کام کرتا ہے۔ اور جب سلف سے جوڑتا ہے تو کس سلف سے جوڑتا ہے؟ ہزاروں ہیں جو سلف ہیں، ان میں سے کتنوں سے جوڑتا ہے، کتنوں سے نہیں جوڑتا ہے۔ لہذا ایک بے معنی سی بات ہے اور صرف فتنے کے لیے اس کا استعمال ہوا۔ اور آپ تو واضح ہو گیا کہ آل سعود اور آل نہیان یہودی ہیں، صہیونی ہیں، صلیبی ہیں، انہوں نے جو مثلث بنا رکھا ہے وہ صلیبیت اور صہیونیت اور سعودیت کا مثلث ہے، وہ دکھ رہا ہے، سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا ابھی چند دنوں میں کہ اب ایک عربک نیٹو بنایا جا رہا ہے جو اسرائیل کی قیادت میں اردن، مصر، سعودیہ اور امارات ان پر مشتمل ہوگا، اور اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایران سے لڑے گا۔ یہ سب امت کو لڑانے اور امت کو تباہ کرنے کی سازشیں ہیں، اور ان سازشوں کے یہ مکار ایجنٹ ہیں۔ یہ ساری حقیقتیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، میں تو صرف 10 بجے تک یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن باتوں سے باتیں نکلتی چلی آئیں۔ آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھیے، آپ کی سنت پیش کیجئے اور سیرت پیش کیجئے، اور ہر وہ حدیث جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اس کو کنارے رکھ دیجئے، اور ہر وہ فقہی قول جس سے کوئی فتنہ پیدا ہو اس کو تو بالکل دریا میں ڈال دیجئے یا آگ لگا دیجئے۔ امت میں جس سے اتفاق پیدا ہو، قرآن کی وہ آیات جو اتفاق کی بات کرتی ہیں، وہ حدیثیں جو اتفاق کی بات کرتی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت جو اتفاق کی بات کرتی ہے، اور پھر آپ کی دعوت کا وہ طریقہ جو مکی دور میں رہا اور مدنی دور میں رہا، اس پر ساری توجہ مبذول کرنا ہے۔ اس راستے کو اگر اختیار کیا جاتا تو انگریز بھی ہمارے تابع ہوتے اس ملک میں، اور اس ملک کے جو دوسرے برادران وطن ہیں وہ بھی حقانیت کو تسلیم کرتے، وہ نبی کے قریب آتے، نبی سے محبت کرتے، قرآن کو اپنے سر پہ رکھتے۔ وہ یہ کر رہے تھے اور کرتے ہیں، ابھی بھی ہزاروں ایسے منصف مزاج کے ہندو ہیں، جینی اور بدھسٹ ہیں جو قرآن کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور نبی کا بے انتہا احترام کرتے ہیں۔ اور غیر مسلموں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر اچھی کتابیں لکھی ہیں، بہت اچھی نعتیں کہی ہیں، لیکن جو ماحول کو بگاڑ رہے ہیں یہ بگڑے ہوئے مفتیوں کی پیداوار ہیں، اور یہ بگڑے ہوئے مدرسوں کے وہ کڑوے پھل ہیں، ان کا وہاں کے درختوں کے، ان کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اور یہ اصلاح اسی طرح ہوگی کہ جو بھی آپس کی جدال اور نزاع کی کتابیں ہیں، اور جہاں فرقے پڑھا کر نفرتیں بتائی جاتی ہیں اور حلقوں میں لوگوں کو بانٹا جاتا ہے، اور حدیثوں سے
دور کیا جاتا ہے اپنے جعلی نظریات کے لیے، وہاں سے پناہ مانگو، اس سے دور رہو۔ ایسے لوگوں کو کوڑھی سمجھو، کوڑھی، جیسے کوڑھی اور جزامی سے دور رہنا چاہیے، ویسے فتنہ پرور مولوی سے اور مفتی سے دور رہنا چاہیے، اور پوری امت کو جمع کرنے کے مشن میں شریک ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔